بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے عزیز طلبہ، آج کا ہمارا عنوان ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اخلاق۔ اس کے مصنف حکیم محمد سعید ہیں۔ حکیم محمد سعید کا شمار پاکستان کی نامور شخصیات میں ہوتا ہے۔ انہیں طبی اور ادبی حلقوں میں بے حد مقبولیت حاصل ہے۔ آپ نے بے شمار کتب تصنیف کی جنہیں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آئیے اب میں آپ کو سبق کی وضاحت فراہم کرتی ہوں۔ سبق کے پہلے پیراگراف میں مصنف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ زندگی کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سادگی پسند فرمائی۔ کھانے پینے اور لباس میں کبھی بھی تکلف نہیں کیا، یعنی کھانے کو جو بھی ملا آپ نے کھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا، جبہ، تہمد اور پگڑی استعمال کرتے تھے اور سوتی کپڑے پہنتے تھے۔ معمولی چمڑے کا جوتا پہنتے تھے۔ رات کو آرام کے لیے موٹا سا بستر تھا۔ ایک بار آپ کی زوجہ محترمہ نے بستر کو 4 تہہ لگا کر موٹا کر لیا تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے میں کوئی تکلیف نہ ہو، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پسند نہیں فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود ہی سی لیا کرتے تھے، اپنے جوتے خود ہی گانٹھ لیا کرتے تھے، پھٹ جاتے تو خود ہی اس کو گانٹھ لگا لیا کرتے تھے، مسجد کی صفائی کر دیا کرتے تھے۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر پتھر اور گارا اٹھا اٹھا کر لاتے اور مسجد کی تعمیر فرماتے، یعنی مسجد نبوی کی تعمیر آپ نے اپنے دست مبارک سے خود فرمائی۔ سفر میں ہوتے، اگر قافلے میں سفر کے دوران قافلے میں موجود ہوتے تو لوگوں کا، جو آپ کے ساتھ سفر میں ہوتے جو لوگ، ان کا بھی کام کر دیا کرتے تھے۔ اپنے غلاموں سے بھی زیادہ کام نہ کرواتے، بعض اوقات اپنے غلاموں کا کام بھی خود ہی کر لیا کرتے تھے۔ اب یہ دیکھیں، اس میں مسجد ہے، مسجد کی جمع کیا ہے؟ مساجد۔ اوقات وقت کی جمع ہے۔ اگلے پیراگراف پر آئیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے، اگلے پیراگراف میں مصنف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے حوالے سے بیان کر کے وہ کیا کھانا پسند فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تر جو کی روٹی کھاتے تھے اور کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاتے تھے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا اور خود بھوکے رہتے اور دوسروں کو کھلاتے۔ اگر وہ کھانا کھا رہے ہوتے اور ان کے در پر، ان کے دروازے پر کوئی مانگنے والا آ جاتا تو آپ اپنی وہ روٹی اٹھا کر اس کو کھلا دیتے اور خود بھوکے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کھانا کھاتی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور پوچھنے پر فرماتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، یعنی ان کو اس چیز کا افسوس ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، تو ان کی آنکھوں میں غم کی شدت سے اس سے آنسو آ جایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے اور اونٹ کے شہ سوار تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے اور اونٹ کی سواری کرتے تھے، مگر خچر اور گدھے پر بھی سواری کر لیا کرتے تھے، یعنی صرف یہ نہیں کہ اونٹ پر ہی سواری کرنی ہے اور گھوڑے پہ، بلکہ خچر اور گدھے پر بھی سواری کرنے میں شرمندگی یا آر محسوس نہیں کرتے تھے۔ جنگ خیبر کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم خچر پر سوار تھے، یعنی جنگ خیبر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں خچر پر سوار ہو کر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑی سادگی تھی اور اسی لیے آپ دوسروں کو بھی وہ سادگی کی نصیحت کرتے، یعنی صحابہ کرام کو، دوسرے مسلمانوں کو، سب کو سادہ زندگی بسر کرنے کی نصیحت کرتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سادگی جب انسان اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی سادگی پسند ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے۔ دنیا کی ہوس، دنیا کی لالچ اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتی اور اس کے دل میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کی محبت اس کے دل میں قائم اور دائم رہتی ہے۔ ایک بار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ گھر
کہ کام کاج کرتے کرتے میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کنیز یا خادمہ عنایت فرما دے جو میرے کام کر لیا کریں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے غریب اور محتاج مسلمانوں کی ضروریات پوری ہو جائیں تو پھر تمہارا کام بھی کر دیا جائے گا، یعنی اپنی لاڈلی بیٹی پر بھی انہوں نے غریب اور محتاج مسلمانوں کو اہمیت دی۔ یہ تھا ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور یہ تھا ان کا انصاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی اس لیے نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہ تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر چیز موجود تھی، لیکن آپ اسے لوگوں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ آپ اپنے پاس سنبھال کے نہیں رکھتے تھے، مال و دولت کھانے پینے کی چیزیں وہ اپنے پاس سنبھال کے نہیں رکھتے تھے، بلکہ جو ضرورت مند ہوتا ان کو دے دیا کرتے، اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتے۔ اگلا پیراگراف دیکھیے، رحمت اور شفقت۔ اب اس پیراگراف میں مصنف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر سے پاؤں تک رحمت ہی رحمت تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اپنی بیویوں اور خادموں سے خوش اخلاقی سے پیش آتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا آدمی تو وہی ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے انسان کا پیمانہ کیا بتایا کہ جو انسان اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے وہی سب سے اچھا آدمی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 10 سال تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا، اس عرصے میں کبھی بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا نہیں، جھڑکا نہیں، مجھ سے سختی سے بات نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرم گفتگو فرماتے، کسی کو برا نہیں کہتے اور نہ ہی کسی کے لیے بد دعا کرتے، یعنی نہ وہ غیبت کرتے تھے نہ وہ کسی کے لیے بد دعا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں کسی قسم کی سختی نہیں تھی، وہ سخت نہیں تھے، وہ نہایت نرم مزاج تھے۔ تبھی تو دین جو ہے پوری دنیا میں پھیلا، یہ ان کا اخلاق اور ان کا مزاج ہی تھا کہ تب پوری دنیا میں آج اللہ اور اس کے رسول کا نام قائم ہے اور انشاءاللہ قائم اور دائم رہے گا۔ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیتے بلکہ درگزر فرماتے، یعنی نظر انداز فرماتے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ برا کرتا تو اس کے ساتھ برائی نہ کرتے بلکہ اس کی برائی کو نظر انداز فرماتے، اس پر کوئی بھی جو ہے برے تاثرات جو ہے وہ ظاہر نہیں کرتے بلکہ اس کو نظر انداز کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے اور انہیں گود میں لیتے۔ ایک بار ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچوں سے پیار کرتے دیکھا تو کہا آپ کا یہ عمل ہمیں پسند نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے تو بچوں کو اپنے لیے راحت اور رحمت سمجھتے، یعنی بچوں کو اپنے لیے سکون اور رحمت سمجھتے۔ اب اس پیراگراف میں دیکھیں، عمل کی جمع ہے اعمال، خدمت کی جمع ہے خدمات۔ آئیے اب اگلے پیراگراف کی طرف آتے ہیں، خوش مزاجی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش اخلاق اور خوش مزاج تھے۔ ملاقاتیوں سے مسکراتے ہوئے ملتے، اگر کوئی ان سے ملنے آتا تو ان سے مسکراتے ہوئے ملتے۔ خادموں سے بھی مذاق کر لیا کرتے تھے، چھوٹے بچوں کے ساتھ بھی کھیلتے تھے۔ ایک ننھے صحابہ حضرت عمیر رضی اللہ عنہ سے بھی دل خوش کرنے والی باتیں کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 کانوں والا کہہ کر خوش مزاجی کا اظہار کرتے۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا میں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ اس نے کہا میں اونٹنی کے بچے کا کیا کروں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اونٹ دے دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اونٹ اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا؟ اس جواب پر اس کو بہت خوشی ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اسی طرح ایک بڑھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، آپ کے پاس آئیں اور اس نے عرض کیا، اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے جنت میں جگہ دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھی عورت تو جنت میں نہیں جائے گی،
وہ عورت بہت پریشان ہوئی، اس نے بہت افسردہ ہو کر پوچھا، بہت غمزدہ ہو کر پوچھا، بوڑھی عورت جنت میں کیوں نہیں جائے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بوڑھی عورت کو جنت میں جوان کر کے داخل فرمائے گا۔ اگلا پیراگراف دیکھیں، سخاوت اور فیاضی۔ اب اس پیراگراف میں مصنف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور فیاضی کا ذکر کریں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دریا دل تھے، کتنے سخی تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد دریا دل اور سخی تھے، آپ ان کو بھی عطا فرماتے، ان کو بھی دیتے جو آپ کو محروم رکھنا چاہتے تھے۔ آپ ہمیشہ سخاوت اور فیاضی میں سب سے آگے ہوتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اگر میرے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو جاتا تو میں 3 دن میں اسے مستحق لوگوں میں بانٹ کر ختم کر دیتا۔ یعنی اگر ان کے وہ فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا، احد پہاڑ بلند پہاڑ تھا وہاں کا، تو وہ فرماتے ہیں کہ احد پہاڑ کے برابر بھی میرے پاس سونا ہوتا تو میں 3 دن میں مستحق لوگوں میں، جو حقدار لوگ ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں، ان میں بانٹ کر ختم کر دیتا، اپنے پاس نہیں رکھتا۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لباس پہنا ہوا تھا وہ اس کو بہت پسند آیا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ لباس مانگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لباس اسے عطا فرمایا اور خود پھٹے کپڑے پہن لیے، زیب تن کر لیے، پہن لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تک ہو سکتا ہر آدمی کا سوال پورا کرنے کی کوشش کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاں تک ہوتا ہر سوالی یعنی ہر مانگنے والے کا سوال پورا کرنے کی کوشش کرتے۔ بعض اوقات اگر آپ کے پاس نہ ہوتا تو آپ قرض لے کر بھی اس کی مدد کرتے، اس مانگنے والی کی ضرورت کو پورا کرتے۔ آپ خود بھوکے رہ جاتے مگر دوسروں کو کھلا دیتے۔ ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ آپ نے کسی سائل یعنی سوالی کو اپنے در سے جو ہے اپنے دروازے سے خالی ہاتھ بھیجا ہو یا اس کے سوال کو رد کیا ہو، اس کو کچھ نہ دیا ہو۔ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود ہوتا وہ مانگنے والے کو دے دیا کرتے، یعنی اپنے پاس چاہے زیادہ ہوتا چاہے کم ہوتا چاہے نہیں بھی ہوتا تو قرض لے کر اس ضرورت مند کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ عاجزی اور انکساری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ جتنا بلند تھا اتنی ہی آپ میں عاجزی تھی، انکساری تھی، یعنی آپ عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے، آپ غرور نہیں کرتے، تکبر نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عام لوگوں میں مل جل کر رہتے اور کہیں بھی اپنے آپ کو نمایاں نہیں کرتے، یعنی کہ عام لوگوں میں آپ کہیں بیٹھتے تو یہ نہیں کہ الگ سے جو ہے وہ اپنے لیے جگہ مقرر کر دی کہ میں یہاں بیٹھوں گا میں نبی ہوں، بلکہ عام لوگوں میں مل کر بیٹھتے۔ اگر کوئی جو ہے مجلس میں آ جاتا اور آپ کو نہیں جانتا اور پوچھتا محمد کون ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مجلس سے کھڑے ہو کر بتاتے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ آپ تمام رسولوں اور نبیوں کے سردار ہونے کے باوجود مسلمانوں سے فرماتے کہ مجھے پیغمبروں پر برتری نہ دو۔ فتح مکہ کے روز جب فتح مکہ ہوا، جس روز مکہ کو فتح کیا تو آپ اونٹ پر سوار تھے تو آپ نے ایک صحابہ کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور سر مبارک جھکاتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہو رہے تھے۔ اب اس سبق میں مصنف ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی زندگی گزاری اس زندگی پر ہم عمل کریں، ان کی سنت پر ہم عمل کریں۔ انہوں نے جیسے رحمت اور شفقت لوگوں پہ فرمائی، خوش مزاجی کا مظاہرہ کیا، سخاوت کا مظاہرہ کیا، عاجزی اور انکساری اختیار کی، ہم اسی طرح ہی عاجزی اور انکساری اختیار کریں، سادگی اختیار کریں اور لوگوں کے ساتھ پیار محبت سے شفقت سے پیش آئیں اور غرور اپنے اندر اپنے جذبات میں غرور کو پیدا ہونے نہ دیں، تکبر کو پیدا ہونے نہ دیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہمیں دیں وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں۔
اب آئیے میں آپ کو مشکل الفاظ کے معنی بتاتی ہوں، مشکل الفاظ کے معنی فراہم کر رہی ہوں، آپ کو بتا رہی ہوں، وضاحت فراہم کر رہی ہوں مشکل الفاظ کی۔ ذرہ برابر، بہت کم، تناول فرمانا، کھانا، ہاتھ بٹانا، کام میں مدد کرنا، خوش مزاج، خوش اخلاق، افسردہ، اداس، غمگین، درگزر کرنا، نظر انداز کرنا، دستے سوال پھیلانا، مانگنا، شہسوار، گھوڑے کی سواری کرنے والا، فیاض، سخی، دریا دل، مسرت، خوشی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پورا سبق، وہ پیارے نبی کے پیارے اخلاق اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کے مختلف پہلوؤں سے سبق حاصل کرتے ہوئے اپنی عملی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ سبق کا اخلاقی سبق کی وضاحت، سبق کے اخلاقی پہلو کی وضاحت بھی کر سکیں گے، الفاظ جملے بھی کر سکیں گے، اور یہ آپ کو بلینکس دی ہوئی ہے، خالی جگہ دی ہوئی ہے، تو وہ خالی جگہ بھی آپ کتاب سے کر سکیں گے، اور کچھ خالی جگہ ایسی آپ کو دی گئی ہیں جو کہ جس کے جوابات آپ کی بک میں موجود نہیں ہے، تو اس کو آپ نے انٹرنیٹ سے سرچ کرنا ہے، اس کے واحد جمع آپ نے بہتر طور پر سمجھ لیے اور کر سکیں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا سبق بہتر طور پر سمجھ میں آیا ہوگا۔ اللہ حافظ اور شکریہ۔